نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمان مفصل کی تشریح چل رہی ہے۔ ایمان مفصل کے کلمات میں پہلا لفظ آمنتو، اس کے حوالے سے 3 اسباق ہمارے ہو چکے ہیں۔ آج کا درس ان تینوں اسباق کے خلاصے اور نچوڑ پر مشتمل ہے۔ گزشتہ اسباق کے اندر ایمان کی تعریف کرتے ہوئے چند باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں، اور یہ چند باتیں بڑی ہی اہم اور ضروری ہیں کہ ان باتوں کے بغیر کوئی کافر مسلمان نہیں ہو سکتا، اور ان باتوں کو برقرار رکھے بغیر کوئی مسلمان اور مومن نہیں رہ سکتا۔ ان میں پہلی بات یہ ہے کہ دین اسلام کی تعلیمات کو سچا سمجھنے کی وجہ اپنی عقل، اپنا تجربہ، اپنا مشاہدہ یا حکماء کی تلاش کردہ حکمت نہ ہو، بلکہ اس کو قبول کرنے کی وجہ اور سچا سمجھنے کی وجہ اور یقینی طور سے مان لینے کی وجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اعتماد ہو، اور یہ اعتماد اتنا قوی درجے کا ہو کہ خبر رسول ہمیں ایک بات سے متعلق کہہ رہی ہے اور اسی سے متعلق ہمارا نظر، ہماری عقل، ہمارا تجربہ، ہمارا مشاہدہ کچھ اور کہہ رہا ہے، تو ہم یہ سمجھیں کہ میری نظر تو دھوکہ کھا سکتی ہے، میری عقل غلط سوچ سکتی ہے، میرا مشاہدہ اور تجربہ غلط ہو سکتا ہے، لیکن خبر رسول غلط نہیں ہو سکتی۔ تو دین اسلام کی تعلیمات کو قبول کرنے کی وجہ صرف اور صرف آپ علیہ السلام کی ذات اقدس پر اعتماد ہو کہ آپ نے فرمایا ہے، لہذا یہی اس کی حقانیت کی دلیل ہے، یہی اس کی حقانیت کی دلیل ہے۔ دوسری بات جو گزشتہ اسباق کے اندر آئی ہے وہ یہ ہے کہ تصدیق کا مطلب صرف سچا سمجھ لینا، سچا جان لینا، سچی معرفت کافی نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ماننا بھی ضروری ہے۔ مانے بغیر صرف سچا سمجھ لینا، سچا جان لینا، یہ مومن بننے کے لیے یا مومن رہنے کے لیے یہ کافی نہیں ہے، اور اس کی وضاحت دوسرے درس میں تفصیلاً ہو چکی ہے۔ تیسری بات جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ یہ جاننا ہمارا یقینی طور پر ہو۔ یقینی طور پر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ دینی تعلیمات ہی سچائی کا مصدر اور منبع ہیں، اور جب ہم یہ دل میں اس کو لا رہے ہوں تو ہمارے گمان اور خواب و خیال میں جو ہے وہ دین اسلام کی تعلیمات کے مقابلے میں جو تعلیمات ہیں، دین اسلام مذہب کے مقابلے میں جو مذاہب ہیں، ان کے بطلان اور جھوٹ پر ہمارا یقین ہو، اور ہم یہ سمجھیں کہ سچائی کا مصدر اور منبع صرف اور صرف دینی تعلیمات ہیں اور مذہب اسلام ہے، باقی کوئی مذہب سچائی پر مبنی نہیں ہے۔ آج کے دور میں
ایک کوشش کی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کے اندر یہ سوچ لائی جائے کہ مسلمان یہ سمجھنے والا بن جائے کہ سچائی کا مصدر اور منبع صرف مذہب اسلام نہیں، سچائی کسی اور میں بھی ہو سکتی ہے۔ اب اگر ہمارا نظریہ یہ ہو گیا کہ سچائی کسی اور میں بھی ہو سکتی ہے تو ہمارا یقین کمزور ہو گیا۔ یقین کو ایک مثال سے سمجھیں، جیسے ہمیں یہ یقین ہے کہ آگ جلاتی ہے، آگ کے اندر حرارت ہوتی ہے، کبھی ہمارے خواب و خیال میں یہ بات آتی ہی نہیں ہے کہ آگ جو ہے وہ ٹھنڈک کا کام دے گی۔ آگ کے اندر ہم ہاتھ ڈالیں گے تو آگ جو ہے وہ ٹھنڈی ہوگی، کبھی خواب و خیال بھی ہمارے ذہنوں میں نہیں آتا۔ اسی درجے کا یقین اسلامی تعلیمات پر ہونا چاہیے کہ اسلامی تعلیمات ہی حق اور سچ ہیں، اور اسلامی تعلیمات کی جو ضد ہیں، جو اس کے مقابلے پہ ہیں، اگر ہمارے خیال میں یہ بات آ گئی کہ وہ بھی حق ہو سکتی ہیں تو پھر ہمارا یقین یہ یقین نہیں رہا۔ لہذا جب یقین نہیں رہا، اب وہ یہ تو شک بن جائے گا یا گمان بن جائے گا، اور شک اور گمان کے ساتھ ایمان معتبر نہیں ہے۔ چوتھی بات جو گزشتہ اسباق کے اندر آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ ماننے کا مطلب کیا ہے۔ تو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ دین اسلام کی تعلیمات کا اپنے آپ کو پابند سمجھے، اور اس کا یہ عقیدہ ہو کہ میں دین اسلام کی تمام تعلیمات کا پابند ہوں، صرف نماز روزے کا نہیں، صرف حج عمرے زکوٰۃ کا نہیں، بلکہ میں معاملات میں بھی پابند ہوں، معاشرت میں بھی پابند ہوں، میں سیاست میں بھی پابند ہوں، میں امور مملکت چلانے میں بھی پابند ہوں، میں آزاد نہیں ہوں۔ اگر میں اس پابندی میں کوتاہی کروں گا تو میری پکڑ ہوگی، مجھے اس کا جواب دینا ہوگا۔ آج یہ سوچ ہماری ہے تو وہ عبادات کی حد تک ہے۔ مثلا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں نماز نہیں پڑھوں گا تو میری پکڑ ہوگی، مجھے جواب دینا پڑے گا، لیکن میں اگر دکاندار ہوں تو کبھی یہ خواب و خیال میرے ذہن میں نہیں آتا کہ میں عیب کو چھپا دوں گا گاہک سے تو مجھے اس کا جواب دینا پڑے گا۔ یا ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ آج کے دور میں اسلامی معاشی نظام فرسودہ ہو چکا ہے، اب اس کی جگہ یہ سرمایہ دارانہ نظام نے لے لی ہے، یا اشتراکیت نے لے لی ہے، کیپٹلزم نے لے لی ہے، یا کمیونزم نے لے لی ہے۔ یہ سوچ اگر آ گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے مانا نہیں ہے۔ اسی طرح اسلام نے ہمیں ایک حکومت کرنے کا، سیاست کرنے کا ایک طریقہ بتلایا ہے، ایک نظام ہمیں دیا ہے۔ اس نظام کے مقابلے میں کسی اور نظام کے بارے میں ہم یہ کہیں، کسی اور نظام کے بارے میں کہیں کہ نہیں، آج کے دور کے اندر خلافت کا جو نظام سیاست تھا یا نظام حکومت تھا وہ آج ہو ہی نہیں سکتا ہے، آج اس کی جگہ کسی اور نظام نے جگہ لے لی ہے، اور کسی اور نظام سے ہی ہم ترقی پائیں گے، اس نظام سے نہیں پائیں گے۔ اگر یہ سوچ و فکر ہے، گویا کہ ہم نے اسلام کے سیاسی نظام کو مانا نہیں ہے۔ تو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اسلامی تعلیمات کا اپنے آپ کو پابند سمجھیں، اس سے آزاد نہ سمجھیں۔ مثلا آج ہم نماز کا تو پابند سمجھتے ہیں، لیکن ہماری مستورات اپنے آپ کو شرعی پردے کا پابند نہیں سمجھتے۔ آج ہم اس بات کا تو پابند سمجھتے ہیں کہ میں جو ہے وہ وطر پڑھوں گا، اور وطر نہیں پڑھوں گا تو میں مجرم ہوں،
اس واجب کا تو ہم پابند سمجھتے ہیں، لیکن ہم داڑھی کا جو حکم ہے یہ بھی وجوب درجے میں ہے، اس کا پابند ہم اپنے آپ کو نہیں سمجھتے ہیں۔ ایک ہے عملی کوتاہی، وہ الگ بات ہے، لیکن ایک بندے کی سوچ ہی یہ بن گئی ہے کہ میں پابند ہی نہیں ہوں، یہ مولویوں کی ہوئی باتیں ہیں، یہ مولویوں کی ہوئی ان کی باتیں ہیں۔ اگر وہ یہ سوچ رکھتا ہے تو یقیناً اس نے دین اسلام کی تعلیمات کو مانا نہیں ہے۔ تو ہم نے ماننا ہے، ماننے کا مطلب یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو پابند سمجھیں، پابند سمجھتے ہوئے اگر کوتاہی ہو جاتی ہے یا ہو رہی ہے تو اس سے ایمان پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن اگر ہم پابند ہی نہیں سمجھتے ہیں، ہم اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں، معاش میں ہم آزاد سمجھتے ہیں، معاشرت میں ہم آزاد سمجھتے ہیں، معاملات میں، تو گویا کہ ہم نے دین اسلام کی آدھی تعلیمات کو مانا ہے، آدھی تعلیمات کو نظر انداز کر دیا ہے، جبکہ مومن بننے کے لیے تمام کی تمام تعلیمات کو ماننا اور قبول کرنا یہ ضروری ہے۔ اس کے بغیر مومن ہو نہیں سکتا۔ یہ کافروں کا طرز عمل اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ وہ یوں کہتے ہیں نؤمن ببعض ونکفر ببعض، کہ ہم بعض کو مانیں گے اور بعض کو ہم نہیں مانیں گے۔ یہ ان کا شیوہ ہے، یہ اہل ایمان کا شیوہ نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کے ایمان کو صحیح معنوں میں بنا لے اور ہمیں صحیح معنوں میں ہمیں اپنے آپ، اپنا عقیدہ، اپنا نظریہ درست کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ کل کا درس لفظ اللہ پر ہوگا، الوہیت پر ہوگا۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔